اور ابھی آپ کو پتہ ہے اس وقت بیرسٹر گون میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جو ٹیکس کلیکشن ہے اسی طریقے سے آئی ایم ایف کے پروگرام پہ ایک تشویش کا اظہار کیا ہے. آلدو ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ملک آگے کی طرف بڑھے, اکانومی ملک بہتر ہو, عوام کے لیے سہولتیں ہو, لیکن ویلتھ کی کلیکشن کریشن نہیں ہو رہی. ٹیکس کلیکشن ہو لیکن عوام پہ برڈن پڑے, اس کی خان صاحب نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے. اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ جو ابسولوٹ پاور ہوتا ہے وہ بندے کو کرپٹ کرتا ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ سارے طاقتوں کا سر چشمہ طاقتور لوگ ہو. اس لیے خان صاحب نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ رول آف لا ہو تو ٹیکس کلیکشن بھی ہوں گے, اکانومی بھی ہوگی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو ملک کی ترقی بھی ہوگی. ان چیزوں کے علاوہ نہ ملک کی ترقی ہو سکتی ہے نہ ملک آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے. آپ جلسے کی اجازت نہیں دیتے ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کو جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا اس کے الائنس ہے. آپ کنونشن کی اجازت نہیں دیتے ہو, آپ ریلی کی اجازت نہیں دیتے ہو. پرامن طریقے سے نکالنے کے لیے ایک چھوٹی سی کنونشن کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک طاقت استعمال ہو رہی ہے ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے. اس کو آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف ایک قدم نہیں کہہ سکتے. یہ انسٹیبلٹی کریٹ کرتا ہے اور یہ وہی پوائنٹ ہے جو آئی ایم ایف نے اپنے رپورٹ میں تذکرہ کیا ہے. خان صاحب نے آج کاکڑ کی سٹیٹمنٹ پہ جو فارم 47 سے ریلیٹڈ ہے اس پہ بھی خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے کہ کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کریں گے. جو ہم نے پہلی سٹیٹمنٹ دی تھی اور پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل ہو چکے تھے فارم 45 اور 47 سے ریلیٹڈ, اس میں اس کو بھی ہم انکلوڈ کریں گے. آج ہم آپ کو یہ بتائیں کہ بارہا ہم عدلیہ کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا احترام ہے اور آپ پہ اعتماد ہے, لیکن جتنے تیزی کے ساتھ خان صاحب کے خلاف ٹرائل چلتے رہے, 5 دنوں میں 3 کنوکشنیں ہوئی, اسی طرح خان صاحب کو ریلیف دینے کی کوشش کبھی نہیں کی گئی, بلکہ خان صاحب کا جو رائٹ بھی بنتا ہے اس کو بھی نہیں سنا جاتا. اب کل عدت والے کیس کی ہیئرنگ ہے. خان صاحب کی اسپیشل یہی فرمان کے مطابق میں ریکویسٹ کر رہا ہوں جج صاحب سے, لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ جج صاحب نہیں اویلیبل اور لمبی ڈیٹ پڑی. پھر پراسیکیوشن کی طرف سے تاخیری کارروائیاں کی جاتی ہے اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ کیا جاتا ہے. ہم سب سے درخواست کرتے ہیں, جج صاحب سے ڈائریکٹلی خان صاحب کی درخواست ہے کہ کل میرے کیس کی ہیئرنگ کر کے اس پہ فیصلہ کر دے, عدت والے کیس پہ. یہ ہماری آپ سے درخواست ہے. کشمیر والے ایشو پہ خان صاحب نے تشویش کا اظہار کیا ہے. خان صاحب نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے. کشمیر کے معاملے پہ سیاست کے بجائے تحمل سے کام لیا جائے. کشمیر کے معاملے پہ خان صاحب نے کیا ہے کہ آپ نے حکومت ایک پارٹی کی ختم کروائی, عوام ریلیف مانگ رہی ہے, مہنگائی سے لوگ تک چکے ہیں. عوام کے مطالبات بجائے اس کو صحیح طور سے ایڈریس کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف عوام کے مطالبات کے ساتھ کھڑی ہے. عوام کا مطالبہ ہے بلوں سے ریلیٹڈ, مہنگائی سے ریلیٹڈ, ان کو ریلیف دیا جانا چاہیے. کشمیر بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے, اس پہ ایک اچھا موقع پانا چاہیے اور کشمیر کے عوام کو ریلیف دینا چاہیے جو ان کا حق بنتا ہے. جی پلیز. سر بتائیے گا کہ آج آپ کی موجودگی کے اندر جو عمران خان ہے انہوں نے جو 2 صفحات پر مشتمل جو بیان تھا وہ لہرا کر بتایا کہ یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کا بیان ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ 35 ارب روپے جو ہیں اس کے اوپر مزید پروفٹ لگ چکا ہے 13 ارب روپے. لیکن جو نیب ٹیم ہے انہوں نے اس کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہے وہ تو انہوں نے تو ابھی تک بیان ہی عدالت کے اندر جو ہے وہ قلم بند نہیں کر رہے. دیکھیں, آپ کے پاس جو گواہ کی سٹیٹمنٹ آئے ہیں, آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوں, گواہ جتنے بھی آ رہے ہیں, مین سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ یہ پیسے جو جہاں جمع تھے اس پہ تو obviously ایک پروفٹ بیئرنگ اکاؤنٹ میں ہوتا, اس پہ پیسے کتنے بنے اور کتنی اماؤنٹ بنی اور کس اکاؤنٹ میں, یہ تو فیکچوئل ایشو ہے, وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں موجود ہے, وہ پیسے موجود ہے. دس از ون تھنگ. جو ہمارا موقع پہ اور خان صاحب ایکچولی بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ فائنینشیل آفیسر آیا تھا یونیورسٹی کا اور جو سرکار کی باقی گواہ آئے تھے, 2 چیزوں کا بڑا ایڈمٹ کیا انہوں نے.